اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو کارلش عثمان سیزن 5 کے ایپیسوڈ نمبر 155 کے ٹریلر پر ہے۔ تو اس ٹریلر کے جو ٹریلر ہے اس پر کچھ ڈیٹیل ہے اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو دیکھ کر میں نے کہا چلو اس پر ریئیکٹ کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو کارلش عثمان سیزن 5 ایپیسوڈ نمبر 155 اس پر ہے جی، اور کچھ خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جی کہ وہ کیا خبریں ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں جی۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ عثمان بے کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے بازنطینی کمانڈرز آئے، لیکن سب کا انجام ایک جیسا ہی رہا۔ جی ہاں، عثمان بے نے عظیم ارطغرل غازی کی زمینوں پر نظر رکھنے والے ہر بازنطینی کمانڈر کا سر قلم کیا اور اسے نئے آنے والے کمانڈرز کے لیے نشان عبرت بنایا۔ برسوں پہلے عثمان بے نے جس ریاست کا اس عظیم ریاست کا خواب تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ارد گرد موجود سبھی ریاستوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ جی ہاں، منگول خان الجائتو خان سے لے کر بازنطینی ریاست تک ہر کوئی الرٹ ہو چکا ہے۔ عثمان بے کی زمینوں پر نظر رکھنا تو دور کی بات، دشمنوں کو خود کے قلعے بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ رومی جلاد عمران تیگن جیسا بڑا دشمن جس سے خود شہنشاہ جی، عمران تیگن یہ سلجوقی سلطنت میں سے ہے جی۔ تو یہ ابھی اس کی کوشش یہ ہے کہ سلجوقی ریاست کی جو نشانیاں تھیں وہ عثمان کے پاس ہیں، اور وہ عثمان سے لینے کے چکر میں ہے، اور وہ اپنی ریاست بنانے کے چکر میں، مطلب اپنی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ عثمان کی قائم کردہ ریاست کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا ہے، لیکن عثمان اس کے خلاف لڑ رہا ہے جی۔ تو ابھی یہ عثمان غازی کا سب سے خطرناک ترین دشمن سامنے آ رہا ہے جی۔ شاہ بھی ڈرتا ہے، اسے بھی عثمان بے کو ہرانے کے لیے کئی چالیں چلنا پڑ رہی ہیں، اور وہ عثمان بے کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ عثمان بے ایترانوس کی فتح کے ساتھ ہی ان زمینوں پر اپنی داغ بٹھانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اگلی قسط میں ایترانوس قلعہ فتح ہونے جا رہا ہے، جہاں بہت سی موجودہ کہانیاں اختتام کو پہنچیں گی، تو وہیں ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ عثمان بے نے ایترانوس کے خفیہ رستوں کے بارے جاننے کے بعد بڑا پلان ترتیب دیا ہے، جس سے نہ صرف گندوز بے کو بچا لیا جائے گا بلکہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا۔ دوسری جانب عمران تیگن، جو کہ گندوز بے کو اغوا کر کے اور کونور آلپ کو خود کی سائڈ پر تصور کر کے خوش ہو رہا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کون سے بڑے 2 سے 3 کردار سیریز چھوڑ رہے ہیں جو کہ اس وقت آڈینس کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اورحان بے کی تیسری بیوی کی، جن کی سیریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیا جی، یہ اورحان بے کی تیسری بیوی کی انٹری دکھائی جا رہی ہے ابھی ایپیسوڈ 155 میں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ تعارف دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے جی۔ بسم اللہ۔ واقعی گونجا خاتون شہید ہو جائیں گی اور علاؤدین اور گونجا کی لو سٹوری یہیں اینڈ ہو جائے گی، جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ کوردوئی سیریز کیوں پوسٹ پونڈ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہوں گی، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں کوردوئی سیریز کے ایپیسوڈز پینڈنگ ہونے کے حوالے سے، کہ کوردوئی سیریز کی کون کون سی ایپیسوڈز اور کب پوسٹ پونڈ ہو رہی ہیں۔ ویورز، آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ کچھ ایپیسوڈ سے کارلش عثمان دیکھنے والوں کے لیے سب سے بری خبر، کارلش عثمان کی کچھ ایپیسوڈز پینڈنگ ہونے والی ہیں۔ تو وہ شاید عید کے دنوں والی ایپیسوڈ ہوگی، جو تقریباً 30واں روزہ یا عید والا دن بنتا ہے ابھی جمعرات کو۔ تو ابھی وہ والی ایپیسوڈ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ والی ایپیسوڈ پینڈنگ ہونے والی ہے۔
نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی فی الحال فائنل نہیں ہے جی۔ سے نیا ٹریلر فوری جاری نہیں کیا جاتا، تاہم اس کے ایپیسوڈ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور قسط اپنے ٹائم پر ہی آتی ہے، لیکن اب سیریز کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے خبر آ چکی ہے۔ یوں تو کورلوئی سیریز کی صرف ایک ہی قسط پینڈنگ ہوگی، لیکن پھر بھی آڈینس یہ سن کر افسردہ ضرور ہے۔ اصل میں چونکہ رمضان چل رہا ہے تو آگے عید کی چھٹیوں میں قسط نہیں آئے گی، ہاں بلکہ وہ جی، عید کے بعد آن ایئر ہوگی۔ جبکہ ٹریلر بھی تاخیر کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹرز روزے سے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وقفے وقفے سے سیٹ پر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 2 سے 3 کریکٹرز کی جو کہ سیریز کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ خدشہ تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ 3 سے 4 کریکٹر سیریز کی جان ہیں تو ان کے جانے سے سیریز کی ریٹنگ پر اثر پڑ سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے جانے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا۔ ہاں، ہم انہیں مس ضرور کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں پہلا نام مالہن خاتون کا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں پریگننسی کے باعث سیریز سے بریک لینے کا فیصلہ چینج کرنے کے بعد اب آخر کار مالہن خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے سیریز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، چونکہ سیریز اختتام کی جانب گامزن ہے تو ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں، البتہ چونکہ وہ والدہ سلطانہ تھیں، تاریخی کردار تھا، اس میں ان کی واپسی ضرور ہوگی، لیکن فی الحال شوٹنگ کے دوران انہیں بہت زیادہ مشکلات درپیش آ رہی تھیں تو وہ سیریز سے الگ ہو گئی ہیں۔ مالہن خاتون نے 2 ماہ پہلے ہی سیریز، لیکن اسکرپٹ رائٹرز کی ٹیم نے انہیں کرنے کے لیے اور کہا کہ آپ سے صرف چھوٹے موٹے سینز ہی شوٹ کروائے جائیں گے جن میں حرکت وغیرہ زیادہ نہ ہو، اس لیے اب حج کا یا کوئی اور سینیریو کریٹ کر کے انہیں سیریز سے غائب کر دیا جائے گا۔ اگر مالہن خاتون کو کوئی سب سے جی مالہن خاتون پچھلی 2 ایپیسوڈ پیچھے جائیں تقریباً، تو اس میں مالہن خاتون کو حج کے لیے بھیجا گیا تھا، مطلب عثمان کی وہ چال تھی لیکن اس میں وہ تیاری ہوئی تھی، تو یہ وہی بات ہو رہی ہے جی۔ تو ابھی مالہن خاتون کورلش عثمان کو الوداع کہہ رہی ہیں جی۔ زیادہ مس کرے گا تو وہ بالا خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ ہوں گی، کیونکہ دونوں کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کرتی آ رہی ہیں۔ جو دوسرا کردار سیریز سے غائب ہو رہا ہے وہ ہولوفیرا کا ہے۔ جی ہاں، ہولوفیرا قسطنطنیہ واپس جا رہی ہیں۔ چونکہ ہولوفیرا تھوڑا اسلام کی طرف راغب ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے انہیں برا بلا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور ہولوفیرا کے یہاں مزید نہ رکنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا تو بازنطینی اسے اغوا کر لیں گے یا پھر جان سے مار دیں گے۔ یہی چیز دیکھ کر اب ہولوفیرا عیسائیت سے مزید دور ہو جائیں گی، اور ویسے بھی چونکہ اورحان بے کی ایلجم سے شادی ہو رہی ہے تو وہ یہاں رکنا بہتر نہیں سمجھتی۔ اورحان کی ایلجم سے شادی اور ہولوفیرا کا قسطنطنیہ واپس جانا ان لوگوں کے لیے یقیناً تکلیف کا باعث ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے ڈیپلی جانتے ہیں، کیونکہ جب سے ہولوفیرا خاتون سیریز میں شامل ہوئی ہیں وہ اورحان اور ہولوفیرا کی شادی کا ویٹ کر رہے تھے۔ پہلے تو یہ دکھایا گیا کہ مالہن خاتون ہولوفیرا کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ تاریخ میں سب اس کے برعکس تھا۔ ابھی یہ ڈرامہ جاری ہی تھا کہ ایلجم خاتون کی فیملی کی انٹری کروا دی گئی۔ ایلجم خاتون کا کردار حد سے زیادہ اچھا دکھانے کے باوجود آڈینس نے ایلجم کو ہولوفیرا پر ترجیح نہیں دی، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہولوفیرا ہی اورحان بے کی پہلی محبت ہیں اور اورحان بے کی پہلی شادی ہولوفیرا سے ہی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہولوفیرا اور اورحان بے کی شادی 1299 میں ہوئی تھی، جبکہ سیریز میں جو اس وقت موجودہ دور چل رہا ہے وہ 1311 کا ہے، اوہ، جبکہ ابھی تک اورحان 1311۔ ہولوفیرا کی شادی ہی نہیں دکھائی گئی، جبکہ اب تک تو ان کی اولادیں بھی ہو چکی تھیں۔ اور اب ہولوفیرا کے فینس کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی خبر یہ ہے کہ اورحان بے کی تیسری بیوی کی انٹری ہونے جا رہی اوہ، ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، اورحان بے کی تاریخی وائز میں سے ایک اسپورکا خاتون کے سیریز میں شامل ہونے کے حوالے سے خبر آ چکی ہے، جو کہ ہولوفیرا خاتون کو اورحان بے کی تیسری بیوی دکھا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اسپورکا خاتون وزیر کی بیٹی تھیں۔ اورحان بے کی 4 اولادیں تھیں، جن میں ابراہیم بے، شریف اللہ بے، فاطمہ خاتون شامل ہیں۔ اسپورکا کی طرح فلاحی کاموں میں بڑھ چکی،
یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے 2 سے 3 گاؤں بھی اسپورکا خاتون کی نگرانی میں دے دیے تھے تاکہ وہ وہاں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھ سکیں۔ واضح رہے کہ اسپورکا خاتون کی انٹری ہونے کے باوجود ان کی شادی ہولوفرا سے پہلے اورحان سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہولوفرا کا کردار صرف کچھ قسطوں کے لیے ہی غائب ہوگا، اور ویسے بھی عثمان بے اور اورحان ہولوفرا کی شادی کے بارے سوچ رہے ہیں۔ اس لیے پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہولوفرا قسطنطنیہ جائے گی اور وہاں اس کی زبردستی شادی کروائی جائے گی تو عثمان بے اسے شادی سے اغوا کر لیں گے اور اورحان ہولوفرا کی شادی دکھا دی جائے گی۔ ایک اور کردار جو آنے والے دنوں میں سیریز کو خیرآباد کہہ سکتا ہے وہ برہان آلپ کا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے کے آلپس میں سے صرف کون اور آلپ کا کردار تاریخی ہے، باقی سب فرضی کردار ہیں۔ ایترانوس کی فتح کے بعد کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان بڑا جنگی معرکہ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر اس معرکے جی، برہان الپ کی شہادت اس وقت کی بڑی خبر ہے جی، کہ برہان الپ کی شہادت دکھائی جائے گی۔ تو چونکہ یہ عثمان غازی کے ساتھ مطلب سیریز میں ایک لمبا کردار ہے جی، اور ایک عثمان غازی کا سمجھ لیں رائٹ ہینڈ، عثمان غازی کے عثمان غازی کا رازدان ہے یہ بندہ جی۔ تو برہان الپ کی شہادت دکھائی جانا، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے مطلب ابھی خدشات ہیں، اس میں ہو سکتا ہے جیر قطعی کی شہادت دکھائی جائے، کیونکہ ایترانوس قلعہ فتح کرتے وقت ایک بڑی شہادت جو ہے وہ دکھائی جائے گی، بڑی شہادت۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہوگی۔ مارکے کو دمبوز کے مارکے کا نام دیا جاتا ہے، تو چونکہ دمبوز کے مارکے میں گندوز بے کے بیٹے اور عثمان بے کے بھتیجے آئیدوگدو شہید ہوئے تھے، لیکن ابھی تک تو ان کی سیریز میں انٹری ہی نہیں ہوئی، اس لیے دمبوز کے مارکے میں عثمان بے کی کسی اور آلپ کی شہادت دکھا دی جائے گی، جو کہ برہان آلپ یا جرکتائی ہو سکتے ہیں، لیکن اس مارکے کے فاتح عثمان بے ہی ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کے بارے جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور آڈینس اس بارے بہت زیادہ کنفیوز بھی ہے، وہ یہ کہ کیا علاؤالدین اور گونجا کی شادی ہوگی بھی، یا گونجا کو شہید کروا کر اس لو سٹوری کا یہی اینڈ کر دیا جائے گا۔ ویورز، کائیوں اور گرمیلاری کے درمیان اختلافات تو کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، دونوں قبیلوں کے درمیان اختلافات اورحان بے کے دور تک جاری رہے تھے۔ یوں تو تاریخ کے مطابق یعقوب بے کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن کسی کی شادی عثمان بے کے بیٹے علاؤالدین سے ہوئی تھی، اس بارے تاریخ خاموش ہے، جبکہ دوسری جانب علاؤالدین کے بھی بچوں کا ہی تاریخ میں ذکر ملتا ہے، ان کی بیوی کون تھی اس بارے کچھ معلوم نہیں۔ تاہم سیریز میں علاؤالدین اور گونجا کے سینز بالا اور عثمان کی طرز پر اس طرح دکھائی جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شادی ہوگی ہی ہوگی۔ ویورز، یہ تو ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ کائیوں اور گرمیلاری کے درمیان تعلقات تو ٹھیک ہوں گے نہیں۔ شادی کے بارے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ گرمیلاری کبھی بھی گونجا کی شادی علاؤالدین سے ہونے نہیں دیں گے، اس لیے فار ایگزامپل اگر یہ شادی دکھائی بھی جاتی تو اس سے دونوں قبیلوں کے تعلقات مزید خراب ہی ہونے تھے۔ فی الحال تازہ خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گونجا خاتون کی شہادت دکھا دی جائے گی اور یہ لو سٹوری یہیں اینڈ ہو جائے گی۔ پاسبل ہے کہ اگر گونجا گھر والوں سے بغاوت کرتے ہوئے علاؤالدین سے شادی کرنا چاہے تو محمد بے اسے مار دیں گے۔ ویورز، آپ کے خیال سے علاؤالدین اور گونجا کی شادی ہوگی یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا جی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔